اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے دل میں ایک خوش فہمی جو پیدا ہو گئی تھی اس کو دور فرمایا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے اندر دین اور اسلام کے بارے میں جو خبث تھا یا بغض تھا یا منافقت تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خوش فہمی کو بھی دور کر دیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقالوا لن تمسنا النار، یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی انہیں آگ، الا مگر ایاما معدودہ، چند گنتی کے دن۔ گویا ان کا یہ خیال ہے کہ صرف دوسرے لوگوں امتیوں یا دوسری امتوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن ان کو جہنم کی سزا ملے گی اور پھر اللہ انہیں آگ سے نکال لے گا، بس دوسرے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ، کیا پکڑ لیا ہے ان سے، عند اللہ عہدہ، انہوں نے اللہ سے کوئی عہد، کیا اللہ نے ان سے اس بارے میں کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، ان سے کوئی قول و قرار کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس اگر اللہ نے کوئی عہد کیا ہوگا تو اللہ تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں یہ یقین ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ نے تمہارے سے کوئی وعدہ کیا ہے جو اس اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم جانتے نہیں، یعنی اللہ کے اوپر تم ایسی باتوں کا الزام لگا رہے ہو، ایسے عہد یا وعدہ کرنے کا۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر گناہ کیا، یہاں یہ فرمایا گیا ہے بلا من کسب سیئہ، جس نے جان بوجھ کر گناہ کیا، اس سے مراد جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، تو وہ اس کو گھیر لے گا اس کا گناہ، یعنی جو گناہ ہے اس آدمی کے گرد ایک دائرہ یا خول بنا لے گا کہ نیکی بھلائی یا اچھائی جو ہے وہ اس آدمی تک نہیں پہنچنے پائے گی۔ یعنی جب ہم کسی برائی میں مبتلا خدا نخواستہ جان بوجھ کر ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں دل میں ایک ہی چیز ٹکتی ہے، یا ایمان یا گناہ۔ اگر انسان کے دل میں گناہ ہے، برائی ہے، تو ایمان نہیں آ سکتا۔ جب دل میں ایمان ہوگا تو برائی نزدیک نہیں آئے گی۔ اللہ یہاں واضح طور پہ فرما رہے ہیں، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے المعاصی برید الکفر، یعنی گناہ تو کفر کی ڈھال ہوتا ہے، یعنی کفر جب گناہ جو ہے وہ انسان کے گرد ایک خول بنا لیتا ہے، ایک ڈھال بنا لیتا ہے،
پھر نیکی اس کے پاس نہیں آتی، جو نیکیاں ہیں وہ اس سے دور رہتی ہیں۔ یعنی یہاں مفسرین جو لکھتے ہیں کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ ایسا غالب آتا ہے، ایسا غلبہ پا لیتا ہے کہ تمام جانب اس کے گھیر لیتا ہے، حتیٰ کہ دل میں ایمان جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو لوگ ہیں نا یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں ہمارے لیے بھی قرآن پاک میں جا بجا جہاں دوسری قوموں کے اچھائیوں یا برائیوں کا تذکرہ ہے، وہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر کسی برائی کو اپنا لیتا ہے، جانتے بوجھتے کسی گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ جو گناہ ہے وہ قابل گرفت ہے۔ گناہ تو بھول کے بھی ہو جائے تو بھی گرفت ہے، لیکن اس پر معافی مانگ لینا، شرمندہ ہو جانا، اللہ جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جانتے بوجھتے کسی برائی پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہی ہے، اور قیامت میں ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو ہمیں جو ہے ضد، اناد یا جانتے بوجھتے جھوٹی انا میں گناہوں پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ جب ہمارے سے جو کس طرح کا عمل ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے اچھائی، بھلائی اور نیکی کی توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے ہم نیکی کی طرف، نیکی کے رستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور یاد رکھیے پھر قیامت کے دن اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت والے دن، قیامت والے دن ہم اللہ ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب ہم پر راضی ہو جائے، ورنہ ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کا غضب بہت بھاری ہوگا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو آخرت کے لیے غنیمت بنا لو، آخرت کے لیے توشہ بنا لو۔ ہر وقت، ہر لحظہ دل صاف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرو، معافی مانگو۔ یہ وقت ہے اور یہ وقت ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے احکامات پر کما حقوق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔